اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ اس موضوع کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین گرامی، ہم یہ جانتے ہیں کہ شمر کون تھا، کیسے ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بنا، واقعہ کربلا میں شمر کا کیا کردار تھا، کربلا کے بعد شمر کی زندگی کیسے گزری اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو سابقہ تھی۔ وہ قبیلہ حوارزن کی شاخ بنو عامر اور ذباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوز بن عمرو تھا، لیکن اس کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبداللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو بکھیرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھے اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوفزدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری محرم میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن طریقے سے ہر مسئلے کو حل کرنے کا حامی تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی دھمکی آمیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا، یا تو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کریں یا پھر جنگ میں مقابلہ کریں۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پڑھا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہ کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی تیروں کی برسات کر دو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اس کے بعد اس نے ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خالد بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے
کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسۂ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ شمر برج کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد کے قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یزید ان سب کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمرلین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت تمام کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھما دیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے اس کو ڈال دیا گیا۔ پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسموں کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی بدترین عذاب کے ہی مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔